میرے امام نے جب خلافت سپرد کر دی تو آپ نے چاہا میں موصل میں رکوں. جب موصل میں رکے وہاں زہر دیا گیا. اس پہ تفصیل ہے بہت زیادہ, میں بس اشارہ دے کے گزر رہا ہوں. موصل میں 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی جان اور آپ کی زندگی اور بڑھانا تھی. 3 دفعہ زندگی بچ گئی. آپ موصل سے مدینہ آ گئے کہ شاید میرے نانا کا شہر ہے, مجھے یہاں ہی کوئی سکون لینے دے گا. اوئے ہوئے 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 میرے بھائیوں, مدینہ میں پھر زہر دیا گیا آپ کو. آپ نے پھر چاہا کہ میں کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو ایک شخص جو بڑا نیک تھا, بڑا نیک, کبھی وہ پہلی صف قضا نہیں کرتا تھا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا تھا, امام کے خطبے بھی سنتا تھا, جماعت کے ساتھ نماز بھی امام کے پیچھے پڑھتا تھا. ایک دن آپ بازار میں بیٹھے ہوئے, لوگوں کا ہجوم لگا ہے, زیارت مصطفیٰ ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہاں ہے نواس رسول, میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے جگہ دی. آپ نے اٹھ کے اسے گلے سے لگایا. اس نے اپنی کھونٹی میں, جو ڈنڈا تھا ہاتھ میں عصا کھونٹی, اس میں زہر بھرا ہوا تھا, امام کے پاؤں پہ رکھ کے دبایا, جس سے زہر مبارک پاؤں اور ٹانگ میں پھیل گیا. آپ پھر شدید بیماری کی اور تکلیف کی حالت میں چلے گئے. وہاں سے نکلے, دوبارہ پھر مدینہ آئے. مدینہ میں آپ کو پھر زہر دیا گیا. جب زہر دیا گیا تو اپنے نانا کی قبر پہ آ گئے. کہا نانا جان, یہ مدینہ آپ نے بسایا تھا نا, یہ مدینہ آپ نے آباد کیا تھا, لیکن یہاں ہر ایک کو امن سے رہنے کی اجازت ہے اور آپ کے بچوں کو یہاں امن سے رہنے کی اجازت نہیں. میں جہاں جاتا ہوں زہر دیا جاتا. آپ کو پسینہ آیا, الٹیاں آئیں, جس سے زہر کا اثر جاتا رہا. 7ویں مرتبہ پھر آپ کو مدینے میں زہر دیا گیا, جس سے جگر مبارک کے ٹکڑے ہو کے الٹیوں کے ساتھ باہر آتے تھے. لیکن یہ نبی کا گھرانہ, یہ کیسا گھرانہ ہے جنہیں ہم پہچان ہی نہ سکے آج تک. ان کا حق دینا تو بڑی دور کی بات ہے. میرے امام نے فرمایا, میرے امام نے فرمایا بھائی حسین, مجھے 7 مرتبہ زہر دیا گیا, لیکن جو آج زہر دیا گیا, اتنا شدید زہر مجھے کبھی نہیں دیا گیا. مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا, میرے اہل بیت جمع ہو, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ملے اور وصیت فرمائی. کہا میری وجہ سے کسی کو قتل نہ کرنا, میری وجہ سے کسی کو قتل نہ کرنا. اگر وہی ہے جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا, اگر وہ نہیں ہے تو کسی نہ حق کی جان نہ جائے. پھر فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہنا میں اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں, نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا. ان سے اجازت لیں. اجازت لی گئی, انہوں نے اجازت دے دی اور فرمایا اگر میرے جنازے پہ کوئی ہنگامہ ہو تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. اور وہی ہوا جو امام حسن سوچ رہے تھے. جب جنازہ اٹھایا گیا, مروان جیسے لعین نے تیر چلایا اور تلواریں اٹھا لی. کہا ہم حسن کو کبھی بھی رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیں گے. لوگوں نے لاکھ سمجھایا, اس نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا. امام حسین نے تلواریں نکال لی, بنو ہاشم نے نکال لی, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ امام نے فرمایا تھا اگر میرے جنازے پر یہ ہنگامہ کریں کلمہ پڑھنے والے میرے جنازے پر ہنگامہ کریں, نبی کے بیٹے کے جنازے پر, پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا. حاضرین, ہم نے اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور کم از کم اپنے دور کی کربلا تو ٹھیک کریں. آپ کی کربلا آپ کا دور ہے, اپنے دور میں تو سیدوں سے وفا کرو, اپنے دور میں تو نبی کی اولاد کو نہ ستاؤ, کم از کم اپنے دور میں وفا کرو. جب امام کو دفنا دیا گیا, کوئی اتنا بھی بغض رکھتا ہے, ایک شخص امام کی قبر پہ آیا اور امام کی قبر پہ پیشاب کر دیا. کوئی اتنا بھی بغض رکھتا ہے, ہوئے ہوئے ہوئے. اور دوسری طرف وہ حسین سید الشہداء, حسین سید الشہداء. یہ تاریخی حقائق ہیں, یہ حدیث کی کتب ہیں.
میں کمزور بات نہیں عرض کرتا کبھی بھی.